اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ علی اہلہ والسلام علی آلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم بلند تر صلوات۔ تو ماہ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اس مہینے کو وہی فوقیت حاصل ہے باقی تمام مہینوں پر جس طرح روز جمعہ کو باقی دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو ماہ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو بانیان کرام اور سرپاک کے مومنین نے حفاظ کرام کو، ننھے حفاظ جو کہ ہمارے شیعہ کے لیے طرۂ امتیاز ہیں، ان کو اپنی محفل کی زینت بنایا۔ دعا ہے خداوند متعال جنہوں نے بھی سعی و محنت کی ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو قرآن مجید کی اتنی فضیلت ہے، یقیناً آپ صاحبان رمضان میں علماء کرام سے دروس سنتے ہوں گے۔ تو خود رحمان اللہ نے قرآن مجید کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ رحمان اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ رحمان کی آواز آتی ہے، یہ ایسا قرآن ہے یہدی للتی ہی اقوم، جو بالکل سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ سیدھے رستے کی قرآن ہدایت کرتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ رحمان کی آواز آ رہی ہے، ان مومنین کو بشارت دے دیجئے۔ فرمایا کون سے مومنین؟ یعملون الصالحات، جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ کس چیز کی بشارت دے دیجئے؟ ان کے اعمال کے نتیجے میں کس چیز کی بشارت؟ فرمایا ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا انعام رحمان نے قرار دیا ہے۔ تو آپ مومنین کے لیے رحمان نے بشارت دی ہے، کیونکہ قرآن سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرے گا۔ اور قرآن کی فضیلت کتنی ہے، ماہ رمضان کی فضیلت کتنی ہے، قرآن کی فضیلت اور قرآن کی بہار کس چیز کا نام ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات پڑھو رسول خدا کی یاد۔ رسول خدا فرماتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے ایک بہار ہے۔ فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے ایک بہار ہے۔ فرماتے ہیں قرآن کی بہار کا نام شہر رمضان ہے۔ قرآن کی بہار کا نام شہر رمضان ہے۔ تو زیادہ وقت نہیں، ورنہ قرآن کے موضوع پہ مفصلاً درس ہوتا، اور میں مکتب اہل بیت کا طالب علم، اور میری کیا حیثیت علماء کرام سے یقیناً آپ سنتے ہوں گے۔ مجھ سے پہلے قبلہ خدا ان کی زندگی دراز فرمائے، شفاء نجفی صاحب کے قبلہ دام ذلہ العالی، یقیناً قرآن کے موضوع پہ مفصلاً بحث کر چکے ہیں۔ تو میرا دل چاہتا ہے بس 2 جملے قرآن کی عظمت پہ، اس کے بعد ہم ننھے حفاظ کا پروگرام شروع کرتے ہیں، اور آپ انشاءاللہ یقیناً مستفید ہوں گے۔ تو قرآن کی فضیلت کتنی ہے؟ ائمہ علیہ السلام اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے، وَالْبَيْتُ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنِ، جا کے سننا سرپاک والوں، قرآن کی عظمت سننا۔ فرماتے ہیں وہ گھر جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، وَالْبَيْتُ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنِ، فرماتے ہیں وہ گھر جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، فرماتے ہیں اس گھر میں کیا برکت ہوتی ہے؟ تکثر فیہ برکات، فرماتے ہیں اس میں برکات نازل ہوتی ہیں۔
جس گھر میں قرآن پڑھا جائے قبلہ اس گھر میں برکات نازل ہوتی ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں یحضرہ الملائکہ و یحجرہ الشیاطین، اس گھر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، شیاطین چلے جاتے ہیں۔ قرآن کے بہار کا نام ہے ماہ رمضان، اور ماہ رمضان میں قرآن مجید کی فضیلت بیان ہو اور شیعہ کا دل مسرت نہ ہو نہیں سکتا۔ یقیناً ہر کسی کا دل بڑا مسرت ہو رہا ہے قرآن مجید کی فضیلت سنتے ہوئے، اور فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے اس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں یحجرہ البرکات و یحضرہ الشیاطین، فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے اس میں شیاطین نازل ہوتے ہیں، برکات چلی جاتی ہیں۔ اور خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا ہے، یقیناً وہ بندہ بہت بڑا بانصیب ہے جو پورے ماہ رمضان میں مختلف آیات کی تلاوت کرتا رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں اگلی روایت میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، عرشی مخلوق رحمان اللہ سے پوچھتی ہے یہ زمین پر نورانی لائٹ کون سی آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے قرآن کے موضوع پر بولنے والوں کو۔ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن اپنے گھر میں، مسجد میں، کسی جگہ پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، فرماتے ہیں عرشی مخلوق رحمان اللہ سے پوچھتی ہے یہ زمین سے نورانی لائٹ کیسی؟ تو رحمان اللہ کی آواز آتی ہے او میرے ملائکہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غور سے دیکھو کوئی علی کو ماننے والا زمین پر بیٹھ کر تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ کوئی قاری قرآن علی کو ماننے والا زمین پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور شرفاء جو زمین پر بیٹھ کر میرے جیسا گناہگار بندہ اپنے گھر میں جب قرآن مجید کی تلاوت کرے، عرشی مخلوق کو لائٹ، نورانی لائٹ نظر آئے، ایسے نظر آئے جیسے ہمیں سورج اور چاند نظر آتے ہیں، میرے جیسا گناہگار بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے تلاوت قرآن کرے اور زمین پر بیٹھ کر میں تلاوت کروں، عرشی مخلوق پر نورانی لائٹ نظر آئے۔ جو توجہ میں بیٹھا ہے جملہ کہنے چاہتا ہوں، میرے جیسا گناہگار بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرے، نورانی لائٹ آسمان پر، اور جس گھر میں قرآن نازل ہوا ہو، جس گھر میں قرآن نازل ہوا ہو اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ اس کی فضیلت اتنی ہے جس گھر میں قرآن نازل ہوا ہے اس گھر کے دربان ملائکہ، اس گھر کا جھولا جبرائیل جھولائیں۔ اتنی فضیلت تو زیادہ وقت نہیں، بس ہم شروع کرتے ہیں۔ اور حفاظ کرام، ویسے قرآن مجید کے قاری کی اتنی فضیلت ہے جو قرآن پڑھے، قاری قرآن کی اتنی فضیلت، اتنی بڑی بڑی کتب قرآن کی فضیلت، قاری قرآن کی فضیلت پر لکھی جا چکی ہیں۔ اور پھر حافظ قرآن کی کتنی فضیلت ہے، حافظ قرآن۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صلوات پڑھیے رسول خدا کی ذات پہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کی اتنی فضیلت، توجہ سے سماعت فرمائیے گا، بہت قیمتی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں حافظ قرآن کی اتنی فضیلت، کتنی فضیلت یا رسول اللہ؟ فرماتے ہیں حافظ قرآن کو مخلوقات پر وہی فوقیت حاصل ہے جو اللہ کو مخلوقات پر فوقیت حاصل ہے، جو اللہ کو مخلوقات پر فوقیت حاصل ہے، حافظ قرآن کو باقی مخلوقات پر وہ فوقیت حاصل ہے۔ تو خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کے ننھے بچے قرآن جیسے زیور سے آراستہ ہیں، تو خوش قسمت ہیں وہ بندے، اور یقیناً وہ بہت بڑے خوش قسمت ہیں، بانصیب ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں، کوئی علماء اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن کوشش کرنی چاہیے ہمیں بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلانی چاہیے، تاکہ کل دنیا سے اگر انتقال ہو، موت برحق ہے، ہر کسی نے مرنا ہے، کم از کم ہمارا بچہ
ہماری نماز جنازہ تو صحیح پڑھ سکے۔ تو زیادہ وقت نہیں، بس ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ننھے وفات جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں، ان کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ ان بچوں نے 5 پاروں کو حفظ کیا ہے، 5 پاروں کا بھی تک حفظ کر چکے ہیں، اور سمپل حفظ نہیں، مختلف روش، مختلف طریقوں سے۔ مثلا آپ ان بچوں سے آج تک مثلا ابھی تک صفحہ نمبر 101 5 پارے جہاں پہ کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ رسم عثمان طاہا ان کا قرآن مجید ہے جس سے یہ حفظ کر رہے ہیں، تو 5 پاروں تک انہوں نے حفظ کر لیا ہے۔ اور سمپل حفظ نہیں، 5 پاروں مثلا جو بھی آپ صفحہ پوچھیں گے اس کی تلاوت کریں گے۔ مثلا آپ پوچھیں گے صفحہ نمبر 30 کی تلاوت، صفحہ نمبر 40، صفحہ نمبر 50، صفحہ نمبر جو بھی صفحہ ہو اس کی یہ تلاوت آپ کو سنائیں گے۔ ایک یہ روش، اور دوسرا طریقہ آپ ان سے جزئی سوال کریں گے۔ مثلا آیت ہے اس کا آپ ایک جز پڑھتے ہیں، مثلا یعملون الصالحات، یہ جو بھی آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس کو کمپلیٹ کرو، اس آیت کو یہ بچے کمپلیٹ کریں گے۔ یہ دوسرا طریقہ، دوسری روش۔ اور روش کیا ہے؟ مثلا آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں ضربی آیات، ضربی ضرب یہ والی، مثلا صفحہ نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 12، ضربی آیات صفحہ نمبر 11 کی پہلی آیت ہوگی، صفحہ نمبر 12 کی آخری آیت، صفحہ نمبر 12 کی پہلی آیت، صفحہ نمبر 11 کی آخری آیت، یہ ضربی طریقہ۔ اس طریقے سے آپ ان سے سماعت فرمائیں گے۔ اور طریقہ کیا ہے؟ پلس، مثلا آیت نمبر 60 یہ پڑھیں گے، اس سے اگلی آیت نمبر 62، اور منفی مثلا آیت نمبر 60 اس کی تلاوت کریں گے، آیت نمبر 58 کی تلاوت کریں گے، یہ پلس مائنس یہ طریقہ ہے۔ اور ان کا طریقہ ضربی آیات، جزئیات، اور مثلا ان کے صفحات کے حساب سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور مثلا یہ پوچھ سکتے ہیں کہ صفحہ نمبر 5 صفحے آگے، مثلا صفحہ نمبر 10 کی پہلی آیت، یہ طریقہ۔ اس سے اگلی جو روش ہے، مثلا صفحہ ہے، آپ ان صفحے کو الٹا پڑھا سکتے ہیں۔ مثلا صفحہ نمبر 30 ہے، صفحہ نمبر 60 ہے، صفحہ نمبر 60 کی آخری آیت، پھر اس سے پچھلی آیت، اس سے پچھلی چلتے چلتے صفحہ نمبر 60 کی پہلی آیت تک۔ یہ مختلف طریقے ہیں روش۔ تو یہ کوئی عام کام نہیں، عام قرآن پڑھنا کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے معذرت سے، لیکن ان بچوں پہ خصوصی خدا کا فضل و کرم ہے، ان بچوں کے سینے میں قرآن جیسی مقدس کتاب ہے۔ تو ابھی ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ ایک منتظم فرد آ جائے جو قرآن مجید کو تقسیم کرے سب عوام میں، تاکہ ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ شروع کر سکیں۔ ایک دفعہ بلند ترین صلوات پڑھیں۔ ایک اور ریکویسٹ ہے کہ ان بچوں کو ایک مائک دے دیجئے گا اور ایک پبلک کو دے دیجئے گا۔ جی جی بسم اللہ۔ یہ سب تک قرآن مجید پہنچ چکے ہیں؟ جی بلند ترین صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ مثلا پہلا طریقہ ہم کیا شروع کرتے ہیں؟ صفحہ نمبر 101 تک آپ ان سے مثلا صفحہ نمبر 60، صفحہ نمبر 55 یا جو بھی صفحہ ہو اس صفحے سے آپ ان سے پڑھائیں گے کہ آپ صفحہ نمبر 55 کی تلاوت کریں، صفحہ نمبر 60 کی تلاوت کریں۔ یہ پہلی روش۔ ابھی جن حضرات نے سوال کرنا ہے اس روش کے مطابق سوال کریں۔ جی پہلا سوال۔ جی یہ مدرسہ مظہر الایمان ڈھڈیال سے تشریف لائے ہیں، اور اس چیز کی شیعہ میں بہت کمی محسوس ہو رہی ہے، اور یقیناً قرآن مجید کو حفظ کرنا تمام مسلمان کا یعنی حق بنتا ہے بنیادی۔ اگر حفظ نہیں کر سکتے تو کم از کم معنی اور مفاہیم سے آگاہی رکھنی چاہیے، اور یہ خوش نصیب ہیں، با نصیب ہیں، خدا ان کو مزید حفظ میں ترقی و کامرانی عطا فرمائے۔ سوال کریں جی بسم اللہ، ٹائم کم ہے۔ جی جی بسم اللہ۔ یہ مجھے دینا، میں پہلا سوال کر دے تو مشکل ہو رہی ہے تو مائک جی جی
جی انہوں نے سوال کیا ہے صفحہ نمبر 37. اب سب کھولیں صفحہ نمبر 37. صفحہ نمبر جن کے پاس قرآن مجید پہنچ چکا ہے صفحہ نمبر 37 کو کھولیں. جی کھول لیا ہے صفحہ نمبر 37. مشکل تو نہیں ہو رہی، اصل میں یہ تھوڑی سی ان کی گنتی جو ہے اس مختلف روش ہے. جی صفحہ نمبر 37 کھول لیا ہے. جی بیٹا صفحہ نمبر 37 کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. ماشاء اللہ. اللہ محمد و آل محمد صلوات. کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، اگر مکمل صفحے کی تلاوت کریں تو ٹائم کم ہے اور مختلف روش ہیں. تو بہرحال جب یہ صفحہ شروع کریں ایک آیت پڑھ لیں، اس کے بعد آپ صلوات پڑھا دیجئے گا. صفحہ نمبر 77. صفحہ نمبر 77. جی صفحہ نمبر 77. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ. محمد صلوات. صلی علی محمد. اور ان بچوں کے صلوات کے ساتھ حوصلہ افزائی کریں، بلند ترین صلوات پڑھیں. جی اگلا سوال 96 صفحہ نمبر 96. سب کھولیں جن کے پاس قرآن مجید فرقان حمید کتاب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما. ولا تجادل عن الذین یختانون بر محمد و آل محمد صلوات. اللہ 88. جی صفحہ نمبر کون سا آپ نے 88. صفحہ نمبر 88. سب سامعین جن کے پاس قرآن مجید ہے کھولیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. مثلا جو اس نے سوال کیا وہ صرف کھولے گا، سب کھولیں جن کے پاس پہنچ جائے. صفحہ نمبر 88 کا ہے نا 88. جی صفحہ نمبر 88 سب کھول لیں، اس کے بعد ننھے حفاظ تلاوت فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما صلی علی محمد. جی ایک اور سوال کریں اس روش کا، پھر ہم اگلی روش شروع کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. جی صفحہ نمبر 50. سب صفحہ نمبر 50 کو کھولیں. صفحہ نمبر 50 برادر نے سوال کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل علیک محمد و آل محمد. جی تو کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے اب ہم اگلی روش کو شروع کرتے ہیں. مثلا یہ صفحات کے حساب سے اب ہم یہ روش شروع کرتے ہیں. مثلا آیات جتنی ہیں، مثلا صفحہ نمبر 101 تک جتنی آیات ہیں، آپ کوئی سی آیت کی تلاوت کریں. مثلا آپ کہیں کہ اس آیت کو کمپلیٹ کریں، یہ حفاظ اس آیت کو کمپلیٹ کریں گے. جی هو الذی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 7. هو الذی انزل علیک الکتاب بالحق. بر محمد و آل محمد صلوات. انہوں نے آیت پوچھی ہے اور انہوں نے آیت کا ایڈریس بتایا ہے. انہوں نے جزئی سوال کیا ہے اور انہوں نے اس آیت کا ایڈریس بتایا ہے، یعنی یہ فلاں صفحے پہ ہے، صفحہ نمبر انہوں نے بتایا ہے اور اس آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ.
یہ صفحہ نمبر 101 تک سوال کرنا ہے، صفحہ نمبر 101 تک، صفحہ نمبر 100 آگے نہیں، صفحہ نمبر 101 تک 5 بار ہے، صفحہ نمبر 101 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اولادکم لذکر اللہ مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلاث ما ترک وإن أعوذ كانت بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء نمبر 11 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء بر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ برادر نے جو سوال کیا ہے یہ 5 پارے سے آگے سوال کیا تھا، پھر بھی بچے نے تلاوت اس کی کر دیا ہے جی۔ 5 پارے تک سوال کریں، 5 پارے آپ کو لمٹ بتائی ہے تو 5 پاروں سوال کریں۔ بسم اللہ سوال کرنے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ قرآن مجید پڑھنے سے گھبرا رہے ہیں؟ دیکھ کر پڑھنا تو آسان ہے۔ بسم اللہ سب سوال کریں، سب بزرگ برادر جوان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 286 لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا بر محمد و آل محمد صلوات۔ جی اس اور سوال کو کریں، آخری سوال کرتے ہیں پھر اگلی روش شروع کرتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَاتٌ مقبوضہ مقبوضہ جی آیت نمبر 283 سورة البقرہ۔ نمبر 283 سورہ بقرہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ۔ بلند ترین صلوات کے ساتھ حوصلہ افزائی کریں۔ جی اگلی روش ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ اگلی روش یہ ہے کہ آپ کوئی سی آیت پوچھ سکتے ہیں، مثلا صفحہ نمبر 101 تک جتنی ہی آیات ہیں سورہ بقرہ کی آیات ہیں، آگے مثلا سورہ نساء ہے، سورہ آل عمران ہے، جو بھی اس کی آیات ہیں سورہ آل عمران صفحہ نمبر 101 تک جتنی آیات ہیں کسی بھی آیت کو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ فلاں آیت کی آپ تلاوت کریں جی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 11۔ آل عمران آیت نمبر 11 سب کھول لیں تاکہ لطف ہے نا آپ کو سننے کا، جن کے پاس قرآن مجید ہیں وہ آیت نمبر 11 سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد أعبي لفرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا ما شاء الله ما شاء الله محمد و آل محمد صلوات۔ ایک اور ریکویسٹ ہے، جو سوال کرتا ہے جب آیت بچہ ڈریس صحیح پڑھتا ہے بلند ترین وہ خود بندہ صلوات پڑھے، اس کے ساتھ باقی دوسرے پڑھیں، کم از کم صلوات کے ساتھ حوصلہ افزائی کرنا ہمارا حق ہے حفاظ کا جی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 20۔ آیت نمبر 20 سورہ آل عمران، سب جن کے پاس قرآن مجید ہے کھول لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ اللہم صلی علی جی۔ کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، بس اس کے بعد دعائے کمیل کا ذکر بھی ہونا ہے، تو لہٰذا جی چلو ان برادر نے ایک سوال کیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 4 جی سب کھولیں، سورہ نساء آیت نمبر 4 جن کے پاس قرآن مجید ہے، سورہ نساء آیت نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اور آپ ان بچوں کے دیکھیں کہ کس طرح یہ ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کی ترتیل کو بھی آپ نوٹ کریں، کیونکہ قرآن مجید پڑھتے ہیں بعض اوقات پڑھنے کا لہجہ صحیح نہیں ہوتا، صحیح انداز سے نہیں پڑھتے،
آپ ان بچوں کی ترتیل بھی دیکھیں کہ کس طرح یہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، عربوں کے لہجے کو. قرآن مجید عربی میں نازل ہوا ہے تو ہم عربوں کی کاپی کرتے ہیں. جتنے پاکستانی جو بھی ممالک ہیں وہ مختلف قاریوں قراء کی کاپی کرتے ہیں. تو آپ ان کو یہ بھی دیکھیں کہ یہ بچے ترتیل کے ساتھ کس طرح پیارے انداز میں یہ تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں. تو یہ ان کی خود اپنی محنت ہے، ان پر خدا کا فضل و کرم ہے. جی اگلی روش جو ہے ٹائم کیونکہ بہت مختصر ہے اور آخری روش، اس کے بعد انشاءاللہ ذکر دعائے کمیل شروع ہوگا کیونکہ بعد میں آپ نے اعمال بھی کرنے ہیں. تو اگلی روش جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ضربی سوال کریں. ضربی سے کیا مراد؟ مثلا پہلے آپ کو بتا دیا، عرض کر دیا آپ کی خدمت میں. مثلا صفحہ ہے 11 12 یا جو بھی ہے، مثلا جو صفحہ بنتا ہے اس صفحے کی پہلی ہے صفحہ نمبر مثلا بالفرض 20 ہے یا 21 ہے، مثلا اس کی پہلی اور اس کی آخری، ٹھیک ہے جی. اس کی پہلی صفحہ نمبر 21 کی 20 کی، مثلا جو صفحے آپس میں ایک دوسرے یہ نہیں کہ مثلا صفحہ نمبر 20 اس صفحے پہ ہو اور وہ اگلے پیج پہ ہو، اس طرح نہیں، ایک ہی پیج پہ ضربی اس میں اس طرح ضرب. جی سوال کریں. جی سوال سے نہ گھبرائیں، سوال کریں. صفحہ نمبر 85 اور 86 اس طرح ہوگا. جی صفحہ نمبر 85 اور 86 کی بیٹا ضربیہ. چلو ابھی پہلے کیونکہ انہوں نے سوال کیا ہے تو معذرت سے پہلے ان کا جواب. جی صفحہ نمبر 85 اور 86 کی ضربیہ. آپ صفحہ نمبر 85 کی یہ آیت پہلی پڑھیں گے، جی وہ آپ کو سمجھ آ گئی. صفحہ نمبر 86 کی آخری پڑھیں گے، پھر صفحہ نمبر 86 کی پہلی آیت پڑھیں گے اور صفحہ نمبر 85 کی آخری آیت پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک جی صفحہ نمبر 50. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. یا اور محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد. صفحہ نمبر 95 96 95 اور 96 کی ضربی آیات سب صفحہ نمبر 95 اور 96 95 اور 96 اس کو کھولیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی اور سوال، آخری سوال کریں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم پروگرام کو اختتامی مراحل کی طرف داخل کرتے ہیں. جی بسم اللہ. ایک اور بھی روش رہتی ہے، بہرحال یہ آخری سوال کریں، ایک دو سوال اس سے بھی ہوں. پیج نمبر 58 آخری آیت. پیج نہیں، یہ روش جو روش آپ کو بتائی گئی ہے اس کے مطابق سوال وہ پہلے ہو چکا ہے. مثلا ضربی سوال 58 کے جی 57 اور 58 کے 57 اور 58. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. يا صلی علی محمد والے ماشاءاللہ. جی تو بہرحال ٹائم کیونکہ بہت مختصر ہے، ابھی ایک روش آخری، اس میں 2 سوال کریں، 2 یا 3 تبرکن. مثلا صفحہ ہے اس کو آپ الٹا پڑھا سکتے ہیں. مثلا کس طرح صفحہ نمبر مثلا 60 ہے، صفحہ نمبر 60 کی آخری آیت پڑھیں گے، پھر اس سے پہلے والی آیت، اس سے پہلے والی آیت، چلتا چلتا مثلا صفحہ نمبر 60 کی پہلی آیت تک ان کا سلسلہ آئے گا. کہ جو بھی صفحہ پوچھنا چاہتے ہیں صفحہ نمبر 101 تک صفحے کو الٹا پڑھا سکتے ہیں اپنے بچوں سے، اس کی یہ تلاوت آپ کو سنائیں. صفحہ نمبر 80 کو جی صفحہ نمبر 80 سب کھول لیں. صفحہ نمبر 80 جن کے پاس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. صفحہ نمبر 80 صفحہ نمبر 80 صفحہ نمبر 80 80 صفحہ نمبر ابھی 80 بڑھا ہے.
جی پڑھ لیا صفحہ نمبر 80 ابھی 80 جو ہے 95 جی صفحہ نمبر 95 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس اللہم صلی علی محمد وآل محمد حیدری یا علی۔ جی تو کیونکہ ٹائم کم ہے انتہائی معذرت کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتامی مراحل کی طرف لے جاتے ہیں، اور بھی مختلف روش ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، دعائے کمیل کی تلاوت بھی آپ نے سننی ہے، تو لہٰذا ان کے پاس اور بھی روش ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی۔ اب خود دیکھ لیں اپنے معاشرے میں ہمیں قرآن مجید کو یعنی دیکھ کر پڑھنے میں مشکل درپیش ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ ان کے اذہان میں ان کے صدور میں اللہ نے ان کو عنایت کیا ہے قرآن مجید، اور ان کے پاس روش ہے مثلا قرآن مجید کے یہ ترجمے سے بھی آگاہ ہیں۔ مثلا 5 پارے جو انہوں نے حفظ کر لیے ہیں، جس آیت کا آپ ترجمہ پوچھیں گے اس کا ترجمہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ اور میں کہتا ہوں کیوں نہ سنائیں قرآن مجید کا ترجمہ، اس امام کے نوکر ہیں جو امام پوری رات میں ختم قرآن کرتے تھے، اور قرآن یقیناً قرآن کے وہ مفسر ہیں، بلکہ وہ عمل کرتے گئے قرآن نازل ہوتا گیا، تو ان کے خادم ہیں، ان کے نوکر ہیں، کیسے نہ ہو قرآن کو صحیح نہ سمجھے۔ یہ موضوعات بھی مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف، جو بھی قرآن مجید میں صفحہ نمبر 101 تک جتنے بھی موضوعات ہیں ان کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ترجمہ ہر لفظ کا لفظی، مثلا اس لفظ کا کیا ترجمہ بنتا ہے، اس کا لفظ کا کیا ترجمہ بنتا ہے، اور الحمدللہ یہ بچے ان کا خدا کا خصوصی کرم ہے۔ یہ میرے دل کی ہے، یعنی کہ میں ان کی خوشامد یا ان کی تعریف کر رہا ہوں کہ ہمارے اپنے شاگرد ہیں۔ حقیقت ہے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اس ترجمے کو صحیح، بعض اوقات مثلا اس میں تھوڑی سی ذہن الجھن ہو جاتی ہے، لیکن یہ بچے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ تو دعا ہے خداوند متعال آپ سب کو، خداوند متعال آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور آپ نے جو سماعت فرمایا ہے بروز معاشر خداوند متعال یہی آپ کا سننا آپ کے گناہوں کا کفارہ قرار دے۔ بس انشاءاللہ ہم دعائے کمیل کا آغاز شروع کرتے ہیں ایک بلند ترین صلوات کے ساتھ۔ اتنی بلند ترین صلوات پڑھیں کہ بچوں کے دل خوش ہو جائیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ جی ابھی انشاءاللہ دعائے کمیل کا آغاز ہوتا ہے، دعائے کمیل کی تلاوت کرتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، تو انشاءاللہ دعائے کمیل میں گری و بکا انشاءاللہ مصائب آل محمد ہوگا۔ دعائے کمیل کی ہم تلاوت کرتے ہیں، مکمل دعائے کمیل نہیں، کیونکہ دعا کا مطلب ہے خدا سے التجا کرنا۔ خدا ہم دعا اگر بالفرض ہم مانگ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ دعا میں کیا ہے کیا نہیں ہے، عربی پڑھتے جائیں بس رٹا، نہ دعائے کمیل کو سمجھ کر پڑھنا ہے کہ مولا علی علیہ السلام اپنے خدا کو کیا کہہ رہے ہیں، مولا کیا مانگ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اپنی پنجابی زبان میں دعائے کمیل کی تلاوت، یعنی عربی میں اس کا ترجمہ انشاءاللہ پنجابی میں، اسی میں مصائب آل احمد انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ نعرہ رسالت، کل ایمان ختم قرآن، نعرہ